بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية. باب وقف کے مسائل متفرقہ میں سے چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں جب انسان نے کسی مال کو مسجد کے لیے وقف کیا یا خود مسجد کی زمین وقف کیا تو اس گاؤں کے خراب ہونے سے مسجد کا وقف باطل نہیں ہوگا، قریہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح خود مسجد بھی خراب ہو جائے تو اس کی زمین بھی وقف ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ شہید فرماتے ہیں کیونکہ وقف عقد لازم ہے اور یہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قریے کے خراب ہونے سے مسجد کے وقف زائل ہونا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے وہ قریہ دوبارہ آباد ہو جائے، لوگ مسجد میں نماز پڑھے، یا وہاں سے گزرنے والے مسافرین اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو قریہ کے خراب ہونے سے مسجد کا وقف باطل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور مسجد بھی خراب ہو جائے تو اس کی زمین پر بھی وقف کی جو احکام ہے وہ لاگو ہوگا۔ اس زمین کو نجس کرنا یا اس زمین پر مجنب شخص کا بیٹھنا اور یا حائضہ عورت کا وہاں پہ رہنا حرام ہے۔ لیکن اہل سنت کے بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، مسجد اگر خراب ہو جائے یا قریہ خراب ہو جائے تو مسجد کا وقف باطل ہوگا، اور وہ مال جو مسجد کے لیے وقف کیا ہے یا زمین مسجد کے لیے وقف کیا ہے وہ مالک کی طرف واپس آئے گا۔ اور انہوں نے اس مسئلے کو کفن کے ساتھ قیاس کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے لیے کفن تیار کیا ہوا ہو، انسان نے اپنی زندگی میں کفن تیار کیا، بعد میں وہ مر گیا، اس کی لاش نہیں ملی، تو اس صورت میں وہ کفن سے بے نیاز ہو گیا تو کفن وارث کو واپس ملے گا۔ تو اسی طرح مسجد خراب ہو جائے یا قریہ خراب ہو جائے تو اس مسجد کی طرف محتاج نہیں ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے مسجد کا جو مال ہے وہ واقف کی طرف واپس آنا چاہیے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ شہید فرماتے ہیں یہ قیاس غلط ہے۔ اولاً ہمارے مذہب میں قیاس ہی باطل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، یعنی مسجد اور کفن میں جو آپس میں وجہ شبہ ہے یا وجہ جامع ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ میت کا لاش جو ہے ناپدید ہو گیا، نہیں ملا، یا وہ درندے نے کھا لیا ہے یا جل گیا ہے، تو اس صورت میں اس کی جو عدم احتیاجیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی دوبارہ میت کفن کی طرح محتاج نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں ایسا نہیں ہے، مسجد میں فی الحال مسجد خراب ہے، بعد میں مسجد کی تعمیر کر کے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا وہ قریہ خراب ہو گیا ہے تو آنے جانے والے جو افراد ہیں وہ مسجد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مسجد میں جو مال وقف ہوا ہے، مسجد کے لیے جو مال وقف کیا گیا ہے وہ انسان کی ملکیت سے خارج ہو گیا ہے، ملکیت سے نکل گیا، دوبارہ اس کی ملکیت میں واپس نہیں آئے گا۔ لیکن کفن جو ہے وارث کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا، جب انسان مر جائے تو اس کے جو سارے مال ہے وہ وارث کی ملکیت میں آتا ہے، ان میں سے من جملہ کفن بھی ہے، تو کفن وارث کی ملکیت میں ابھی بھی ہے، اگرچہ وارث کی ذمہ داری ہے وہ میت کو کفن دے دے، اس کو کفن پہنانا تو واجب ہے، لیکن مال وارث کی ملکیت میں ابھی بھی باقی ہے۔ تو مسجد کے مال کو میت کے کفن سے تشبیہ دینا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد کا مال وقف کے ساتھ ملکیت سے خارج ہو چکا ہے، اور میت کا کفن ملکیت وارث سے خارج نہیں ہوا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسرا فرق جیسا کہ پہلے بتا دیا، مسجد کی طرف لوگ محتاج ہو سکتے ہیں، اما کفن کی طرف میت جو ہے اس کی لاش ناپدید ہونے کی وجہ سے، لاش نابود ہونے کی وجہ سے دوبارہ کفن کی طرف محتاج ہی نہیں ہے، بس محتاج جب نہیں ہے تو کفن وارث کو ملے گا۔
بس یہ پہلا مطلب تھا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ رابعہ کا اگلا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے مال فقراء کے عنوان کے لیے وقف کیا یا عنوان علوی کے لیے وقف کیا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ فقراء اور علوی یا شیعہ یا مسلمین جو بھی ہو، اسی بلد واقف کے شہر میں جو موجود افراد ہیں وہ شامل ہوں گے، یعنی انہی افراد کو تقسیم کر کے مال دینا ہے، باہر والوں کو دینا واجب نہیں ہے، یعنی اس شہر سے باہر جو فقراء ہے اور علوی ہے ان کو دینا واجب نہیں ہے، ان کے پیچھے جانا، ان کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر تلاش کر کے باہر کے فقراء کو بھی دے دے تو جائز ہے، اما واجب نہیں ہے۔ بلد واقف میں جو موجود افراد ہے، وقف کرنے والے کے شہر میں موجود فقراء ہے، انہی کو دینا ہے۔ اسی طرح جو موجود فقراء ہے شہر میں، وہ موجودہ افراد کو دینا ہے۔ جو غائب ہے، سفر پہ چلے گئے ہیں اور آئندہ پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان کو بھی دینا واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تو واضح ہے، بلد واقف کے اندر موجود افراد کو دینا، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا واقف کے شہر میں جو موجود افراد ہے ان سب کو دینا ہے یا ان میں سے بعض کو دینا کافی ہوگا؟ یہ محل اختلاف والا مسئلہ ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ واقف کے شہر میں جتنے فقراء ہیں ان سب کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سارے فقراء اس مال وقف میں بطور اشتراک حق رکھتے ہیں، یعنی سب کے حق مشترک ہے، تو مشترک ہے تو سب کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ اما زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جب فقراء اور مساکین اور ابن سبیل مصرف بتا دیا تو مصرف زکوٰۃ بتا دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کو اس مصرف سے باہر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اما خود مصرف کے افراد کو پورا افراد کو دینا ضروری نہیں ہے، تو باب زکوٰۃ میں مصرف کا بیان ہے۔ اما باب وقف میں کہتے ہیں اشتراک کے طور پر حق رکھتے ہیں۔ جب اشتراک کے طور پر حق رکھتے ہیں تو سب کو دینا پڑے گا۔ یہ پہلا احتمال۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، خود ان افراد میں سے بعض کو دینا کافی ہوگا، یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ہوگا، یعنی مصرف کو بیان کیا ہے، خرچ کرنے کی جگہ کو بیان کیا ہے، اور مال وقف کو فقراء سے باہر نہیں دینا، بس خود فقراء کے تمام افراد کو دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اب شہید فرماتے ہیں ان دو قول میں سے جو بھی آپ مراد لے لے تو کم از کم 3 افراد کو دینا پڑے گا، 3 سے کم کو نہیں دینا ہے، کیونکہ لفظ فقراء جمع کا صیغہ ہے، تو جمع میں حد اقل 3 افراد ہونا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقف کے 2 اقسام پہلے ہم نے بتایا ہے، وقف خاص اور وقف عام۔ تو اگر وقف خاص ہو تو تمام افراد میں بسویہ تقسیم ہوگا، برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اگر وقف عام ہو تو برابر تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ خصوصیات اور صفات کی بنیاد پر بعض کو زیادہ دینا، بعض کو کم دینا جائز ہے۔ اگر فقراء میں سے کچھ عالم ہے، کچھ جاہل ہے، کوئی متقی ہے، تو ان کے صفات کو دیکھ کر کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا صحیح ہے وقف عام میں، لیکن وقف خاص میں برابر کرنا پڑے گا۔ بس یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہو گیا، اس کا خلاصہ بھی اتنا کافی ہے۔ پھر مسئلہ خامسہ کا خلاصہ الگ بتانا پڑے گا۔ الرابعۃ اذا وقف مسجدا، مسئلہ چہارم یہ ہے کہ اگر مسجد وقف کیا، اب مسجد وقف کرنے کا مطلب ہے خود زمین مسجد وقف کیا یا مسجد کے لیے ابزار و آلات وقف کیا، تو لم ينفک وقفہ بخراب القریۃ، تو مسجد کا وقف قریہ کے خراب ہونے سے باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ للزوم الوقف، وقف لازم ہونے کی وجہ سے۔ وقف جیسا کہ پہلے بتایا عقد لازم ہے، پکا ہے۔ وعدم صلاحیت الخراب لزوالہ، اور قریہ کا خراب ہونا زوال وقف کی صلاحیت نہیں رکھتا، قریہ خراب ہونے سے وقف زائل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لجواز عودہا، ممکن ہے قریہ دوبارہ واپس ہو، قریہ دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ او انتفاع المارۃ بہ، اور ممکن ہے کہ وہاں سے گزرنے والے اس مسجد سے فائدہ اٹھائے،
تو قریہ خراب ہونے سے مسجد کا وقف باطل نہیں ہوگا۔ وَقَذَا لَوْ خَرَبَ الْمَسْجِدُ، اسی طرح مسجد بھی مکمل خراب ہو جائے تو بھی مسجد کی جو زمین ہے اس کا وقف باطل نہیں ہوگا، خلافاً لبعض العامہ، اما یہ حکم بعض علماء کے اہل سنت کے خلاف ہے، قیاساً علی عود الکفن الی الورثہ عند الیأس من المیت، کہ اہل سنت کے بعض علماء اس حکم کو قیاس کرتے ہیں کفن کے واپس آنے کے حکم پر، کفن وارث کی طرف واپس آنے کے حکم پر قیاس کرتے ہیں عند الیأس من المیت، جب میت کی لاش سے مایوس ہو جائے، اس کی میت نہیں مل سکی، دریا نے بہا کے لے گیا یا درندوں نے کھا لیا، تو ایسی صورت میں میت کا کفن وارث کی طرف واپس آئے گا، بجامع استغناء المسجد عن المصلین کا استغناء المیت عن الکفن، اور کفن اور مسجد میں جو جامع ہے یعنی وجہ شبہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد بے نماز پڑھنے والوں سے بے نیاز ہو چکی ہے اور کفن میت سے بے نیاز ہے، یا میت کفن سے بے نیاز ہو چکے ہیں، تو بات تو ایک ہے، یعنی مسجد مصلین سے بے نیاز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مصلین مسجد سے بے نیاز ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یا مسجد کے لیے نماز پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میت کفن سے بے نیاز ہو چکا ہے، بس یہ قدر مشترک ہے، وجہ شبہ ہے، شباہت ہے، اس وجہ سے دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے، مسجد کی وقف باطل ہونا چاہیے، یہ اہل سنت کا نظر ہے۔ بجامع استغناء المسجد عن المصلین، مسجد نماز پڑھنے والوں سے بے نیاز ہونے کے قدر مشترک کی بنیاد پر، جامع سے مراد یعنی وجہ شبہ یا قدر مشترک، کا استغناء المیت عن الکفن، جس طرح میت کفن سے بے نیاز ہوتا ہے۔ شہید ثانی جواب دیتے ہیں والفرق واضح، کفن اور مسجد کے آپس میں فرق واضح ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ لأن الکفن ملک للوارث، کیونکہ کفن وارث کی ملکیت ہے، ابھی بھی ان کی ملکیت میں باقی ہے، وَإِنْ وَجَبَ بَذْلُهُ فِي التَّكْفِينِ، اگرچہ کفن تکفین میں دینا وارث پر واجب ہے، اما بخلاف المسجد، اما یہ حکم مسجد کے برخلاف ہے، لخروجہ بالوقف، کیونکہ مال وقف کے مال کو وقف کرنے کی وجہ سے وہ مال مالک کی ملکیت سے خارج ہو گیا ہے، لخروجہ یعنی لخروج المال بالوقف علی وجہ فک الملکی، مال وقف کی وجہ سے ملکیت سے خارج ہو چکا ہے، علی وجہ فک الملک، ملکیت کو کھولنے کے انداز میں، وقف کی تعریف بھی یہی کیا تھا، وقف کا مطلب حق ملک ہے، انسان مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہوتا ہے، کا تحریری، جس طرح غلام کو آزاد کرنے کی طرح ہے، جب مولا نے غلام کو آزاد کیا تو اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا، اسی طرح مال وقف جب وقف کیا تو انسان کی ملکیت سے نکل جائے گا، پھر دوبارہ واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ بس یہ مسجد اور کفن کا پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے وَلِإِمْكَانِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، مسجد کی طرف ضرورت اور احتیاج دوبارہ ہونے کا امکان ہے، بِعِمَارَةِ الْقَرْيَةِ، اس گاؤں کے دوبارہ تعمیر کرنے سے مسجد کی طرف دوبارہ احتیاج ہونا واپس آئے گا، دوبارہ لوگوں کو ضرورت پڑے گی، وَالصَّلَاةِ الْمَارَّةِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بخلاف الکفن، اما کفن میں ایسا نہیں ہے، جب مردے کی لاش ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ وہ کفن کی طرح محتاج نہیں ہوگا، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے وَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْعَلَوِيَّةِ، اگر کسی نے مال فقراء کے عنوان کے لیے وقف کیا یا سادات علوی کے لیے وقف کیا، اسی طرح باقی جو عناوین ہے مثلا مسلمین کے لیے وقف کیا یا شیعہ کے لیے وقف کیا، تو انصرف الی من فی بلد الواقف منہم، تو یہ وقف انصراف ہوگا ان افراد کی طرف جو وقف کرنے والے کے شہر میں موجود ہے،
ومن حضرہ اور ان میں سے جو فی الحال حاضر ہے ان کو دینا ہے، بمعنی جواز الاقتصار علیہم. اب ان کی طرف انصراف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بمعنی جواز الاقتصار علیہم انہی پر اکتفا کرنا جائز ہے، من غیر ان یتبع غیرہم بغیر ان کی دوسروں کی تلاش کی جائے، یعنی اس شعر سے باہر فقراء کے پیچھے جانا ضروری نہیں ہے. ممن یشملہ الوصف ان افراد کو تلاش کرنا جو وصف شامل کرتے ہو. بطور مثال فقراء جب کہا تو اس شعر کے علاوہ بھی فقراء ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہے، دوسری جگہوں میں بھی ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں جا کے فقیروں کو دینا واجب نہیں ہے. فلو تتبع جازا اگر ان کی تلاش کیا جائے، ان کے پیچھے جا کے مال وقف دیا جائے تو صحیح ہے، جائز ہے، باطل تو نہیں ہے. اما انصراف اس شعر کے اندر جو فقراء ہے یا علوی ہے ان کی طرف ہو جائے گا. وَكَذَا لَا يَجِبُ انتظار من غاب منهم عند القسمتی، اسی طرح مال وقف تقسیم کرتے وقت جو غائب افراد ہے ان کا انتظار کرنا واجب نہیں ہے. جو موجودہ افراد ہے ان کو دے دو، مسئلہ ختم ہوگا. وَهَلْ يَجِبُ اسْتِعَابُ مَنْ حَضَرَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ذَلِكَ. اس کے بعد جو مسئلہ اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ افراد کو دینا ہے لیکن تمام افراد کو دینا ہے یا بعض کو دینا کافی ہوگا. تو شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی عبارت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تمام افراد کو دینا پڑے گا، موجودہ افراد میں سے سب کو شامل کرنا چاہیے. اور روایت کا مضمون بھی یہی ہے کہ روایت میں آیا ہے فَإِنَّ الْوَقْفَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ. یہ روایت کے الفاظ ہے تو وقف ان افراد کے لیے ہے جو بلد میں شہر میں حاضر ہو. تو من موصولہ الفاظ عموم میں سے ہے تو سب شامل ہوں گے. وَقَضَا یہ تو باب ختم ہو گیا. وَهَلْ يَجِبُ آیا واجب ہے استعاب من حضر جو حاضر ہے ان سب کو شامل کرنا. تو ظاہر العبارت ذالکہ مصنف کی عبارت کا ظاہر یہی ہے. بناء علی ان الموقوف علیہ یستحق علی جہت الاشتراک، یہ اس احتمال کی بنیاد پر ہے کہ موقوف علیہ یعنی جن افراد پر مال وقف ہوا ہے وہ بطور اشتراک مستحق ہے، حقدار ہے. لا علی وجہ بیان المصرف، مصرف اور محل خرچ کی بیان کرنے کے عنوان سے حقدار نہیں ہے. بخلاف زکوٰۃ، اما زکوٰۃ اس کے برخلاف ہے کیونکہ زکوٰۃ میں فقط مصرف اور خرچ کرنے کی جگہ کو بیان کیا ہے. فقراء کو دے دو کا مطلب انہیں فقراء سے باہر کسی کو نہ دو، اما خود فقراء میں سے سب کو دینا ضروری ہوگا. وفی الروایت دلیل علیہ، شہید ثانی فرماتے ہیں روایت میں بھی اسی استعاب پر دلیل ہے. ابھی ہم نے روایت کے الفاظ بتا دیا. روایت میں من موصولہ استعمال ہوا ہے بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، تو من سے مراد تمام افراد فقراء ہے جو موجود ہے بلد میں. وَيُحْتَمَلُ جواز الاقتصار علی بعضهم، ہاں یہ دوسرا احتمال ہے اور احتمال دیا جاتا ہے اقتصار کیا جائے ان افراد میں سے بعض پر، یعنی بعض کو دینا کافی ہوگا. نظراً الی کون الجہت المعینۃ مصرفاً، اب یہ بعض کو دینا کافی کیوں ہوگا؟ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جہت معینہ وقف کا مصرف بیان ہوا ہے، مصرف کے طور پر بیان ہوا ہے، محل خرچ ہے جس طرح زکوٰۃ کی طرح ہے کہ فقراء کو دے دو، مطلب فقراء کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ دو، اما خود فقراء کے تمام افراد کو دینا ثابت نہیں ہوگا. وعلى القولین لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثة، شہید ثانی فرماتے ہیں دونوں قول کی بنا پر چاہے آپ استعاب کو مانیں، شراکت کو مانیں یا نہ مانیں، حد اقل 3 افراد کو دینا واجب ہے، اس سے کم کو دینا جائز نہیں ہوگا. وعلى القولین دونوں قول کی بنا پر لا يجوز الاقتصار على اقل من 3، 3 افراد سے کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوگا. مراعاۃً لصیغۃ الجمع، صیغہ جمع کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ عربی میں جمع میں حد اقل 3 افراد ہونا چاہیے.
نعم لا یجب التسویۃ بینہم، ہاں وقف عام ہو تو ان افراد میں سے سب کو برابر دینا بھی واجب نہیں ہے، خصوصاً مع اختلافہم فی المزیۃ بخلاف الوقف علی المنحصرین، مخصوصاً اس صورت میں جب وہ مستحقین مزیت میں اختلاف ہو، مختلف ہو، بعض جو ہے فضیلت والے ہو، تقوی والے ہو، عالم ہو، بعض جاہل ہو، تو اس میں مال وقف کو ان کے اپنے صفات اور یعنی اختصاص صفات کے لحاظ سے مختلف انداز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اما بخلاف الوقف علی المنحصرین، اما وقف خاص کے برخلاف ہے، وقف خاص میں فیجب التسویۃ بینہم، ان تمام مستحقین میں برابر تقسیم کرنا واجب ہے، والاستیعاب، اور وقف خاص میں تمام افراد کو شامل کرنا بھی واجب ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وعلم کے بعد شہید ثانی مصنف کی اس عبارت میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف کی عبارت میں یہاں لمعہ کے نسخے میں فی الی من فی بلد الواقف اس طرح عبارت لائے ہے کہ انصرف وقف منصرف ہوگا واقف کے شہر میں موجود افراد کی طرف، واقف یعنی وقف کرنے والا جس شہر میں رہتا ہے اس شہر میں موجود فقراء کی طرف انصراف ہوگا۔ اب مال وقف کہیں بھی ہو فرق نہیں پڑے گا، مال وقف کسی اور شہر میں ہو پھر بھی بلد واقف کو معیار بنانا ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی کتاب دروس اور روایت کے الفاظ کو دیکھا جائے تو بلد الوقف لکھا ہوا ہے، بلد الوقف وقف مصدر ہے بمعنی مفعول لیں گے، بلد الموقوف ہوگا، یعنی مال وقف جس شہر میں ہے وہ معیار ہوگا، واقف کہیں اور ہو مال وقف دوسرے شہر میں ہو تو اس وقف والا مال جس شہر میں موجود ہے اس شہر کے فقراء کو دینا پڑے گا۔ ہاں بس اس میں زمین و آسمان فرق ہے، بلد واقف اور بلد موقوف۔ ممکن ہے مال موقوف اور واقف دونوں ایک ہی شہر میں ہو، ممکن ہے واقف کسی اور شہر میں رہتا ہو، وقف شدہ مال کوئی اور جگہ پر ہو، تو بلد موقوف کو معیار بنانا ہے۔ ہاں یہ روایت کا مضمون بھی یہی ہے۔ وَعَلَمْ جان لو ان الموجود فی نسخ الکتاب، لمعہ کے نسخوں میں جو بات موجود ہے بلد الواقف، واقف والے شہر موجود ہے، لفظ واقف آیا ہے، والذی دلت علیہ الروایہ وذکرہ الاصحاب، اور وہ بات جس پر روایت نے دلالت کیا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے، ومنہم المصنف فی الدروس، اور ان علماء میں سے خود جناب مصنف ہے کتاب دروس میں، اعتبار بلد الوقف، بلد وقف یعنی بلد موقوف معتبر ہے، لل واقف، بلد واقف معیار نہیں ہے۔ شہید ثانی بھی اسی کو مانتے ہیں، وہ اجوت، اور بلد موقوف کو معیار بنانا بہتر ہے۔ مسئلہ رابعہ مکمل ہو گیا، پھر آخری مسئلہ مسئلہ خامسہ ہے۔ الخامسہ اذا آجر البطل الاول الوقف ثم انقرضوا تبین بطلان الاجارۃ فی المدت الباقیہ۔ پانچواں مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مال وقف کو کرائے پہ دیا، اجارے پہ دیا، اب یہ مال وقف جو ہے نسل در نسل وقف شدہ مال ہے، مثال کے طور پر زید نے مال وقف کیا اپنے اولاد کے لیے، اولاد اولاد کے لیے، نسل در نسل، تو پہلے طبقے نے بطن اول نے مال کرائے پہ دیا، کچھ مدت کے لیے کرائے پہ دیا، پھر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے بطن اول یعنی نسل اول ختم ہو جائے، یعنی وہ مر گئے، اجارے کی مدت ابھی باقی ہے، بطور مثال 80 سال اجارے پہ دیا تھا، 40 سال کے بعد بطن اول مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں کہتے ہیں جو باقی ماندہ مدت ہے اس مدت کا اجارہ باطل ہوگا۔ کیوں باطل ہوگا؟ اس کی وجہ شہید ثانی نے بتایا، کیونکہ بطن اول کے مرنے سے مال وقف پر ان کا حق ختم ہو چکا ہے، اور بطن ثانی طبقہ دوم کا حق ثابت ہوا ہے۔ اگر طبقہ دوم باقی ماندہ مدت کی تائید کرے، امضا کرے تو ٹھیک ہے،
اگر وہ بطن دوم والے اس کی تائید نہ کرے تو وقف کا اجارہ باطل ہوگا اور بطن ثانی کی طرف مال واپس آئے گا۔ اگر بطن اول نے اس پوری مدت کی اجرت یعنی اس کا پیسہ اجارے کا پیسہ لیا ہے تو جتنا جو مدت باطل ہو گئی ہے اس کی اجرت موجر کے یعنی اجارے پہ دینے والے کے جو وارثین ہیں وہ مستاجر سے واپس کریں گے۔ اگر اس کا کوئی ارث باقی چھوڑا ہو یعنی اپنے پیچھے کوئی ارث چھوڑا ہو تو وہ بطن اول نے جو اجارے کا پیسہ لیا ہے وہ پیسہ مستاجر کے وارثین واپس کریں گے، نہیں موجر کے وارثین، موجر جو اجارہ پہ دینے والے ہیں، اجارہ پہ دینے والے نے بطن اول اجارہ پہ دینے والا ہے تو اجارہ پہ دینے والے نے پورا پیسہ لیا ہے تو بطن ثانی کہ جو بطن ثانی والوں کو واپس کر کے دے دیں گے۔ بطن ثانی ابھی اس مال وقف کا حقدار ہے، اس لیے باقی ماندہ مدت کا جو اجرت کا پیسہ ہے وہ بطن اول کے وارثین بطن ثانی والوں کو دینا پڑے گا۔ اگر مرنے والے جو بطن اول ہے انہوں نے اپنے پیچھے کوئی پیسہ چھوڑا ہو، اگر کچھ بھی نہ چھوڑا ہو تو پھر بطن اول کے وارثین پر ضروری نہیں ہے اس مدت کو مدت کا جو پیسہ ہے وہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جس طرح میت کے باقی جو دین وغیرہ ہے، اگر میت نے اپنے پیچھے کوئی ارث چھوڑا ہو تو دین دینا ہے، اگر کوئی ارث کسی نے نہیں چھوڑا ہے تو میت کا دین ادا کرنا وارثین اپنے مال سے دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ بس یہ مسئلہ یہاں تک مکمل۔ اس کے بعد شہید ثانی نے آخر میں کہا اگر بطن اول ناظر بھی نہ ہو اور اپنے مصلحت کے لیے اجارہ پہ دیا ہو تو یہی حکم ہے، یعنی اجارہ مدت باقی میں باطل ہے۔ لیکن اگر بطن اول ناظر بھی ہو اور مصلحت بطون کی معیار پر یعنی تمام آنے والے نسلوں کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف اجارہ پہ دیا ہو تو بطن اول کے مرنے سے اجارہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اجارہ پہ دینے والے بطن اول نہ ہو بلکہ ناظر وقف ہو، ناظر نے اجارہ پہ دیا ہو تمام بطون کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس صورت میں بھی بطن اول کے ختم ہونے سے اجارہ باطل نہیں ہوگا۔ بس یہاں تک کتاب الوقف کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آخری کتاب کتاب العطیہ ہے، وہ اگلے درس میں ہم شروع کریں گے۔ وَإِذَا الْخَامِسَةُ وَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء، یہ عبارت تو پڑھ لیا، یہ دوبارہ ہم نے غلطی سے شروع کیا۔ الخامسہ اذا آجر البطن الاول الوقف، مسائل متفرقہ وقف میں سے پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بطن اول نے وقف کو اجارے پہ دیا، کرائے پہ دیا، ثم انقرضوا، پھر بطن اول منقرض ہو گئے، ختم ہو چکے، مر گئے، تبین بطلان الاجارہ فی المدت الباقیہ، تو واضح ہوگا، یہ بات روشن ہو جائے گی، اجارہ باقی مدت میں باطل ہے۔ جب بطن اول نسل اول ختم ہو جائے تو باقی ماندہ مدت میں اجارہ باطل ہونا روشن ہوگا، واضح ہوگا۔ کیوں؟ لانتقال الحق الی غیرہم، کیونکہ وقف کا جو حق ہے وہ بطن اول کے غیر کی طرف منتقل ہو گیا، غیر سے مراد یعنی بطن ثانی کی طرف منتقل ہوا۔ وحقهم وان کان ثابتا عند الاجارہ، اور بطن اول کا حق اگرچہ اجارہ دیتے وقت ثابت تھا، الا انہ مقید بحیاتہم، مگر ان کا حق ان کی زندگی کے ساتھ مقید ہے، جب وہ زندہ ہے وہ حقدار ہے، لا مطلقاً وہ حقدار نہیں ہے۔ بطن اول زندہ ہو یا مردہ ہو ہر صورت میں وہ حقدار نہیں ہے، جب وہ زندہ ہے تو وہ حقدار ہے۔ فکانت الصحۃ فی جمیع المدت مراعاۃ باستحقاقہم لہا، بس اجارہ کا صحیح ہونا تمام مدت میں مراعات ہے ان کے حق ہونے کے ساتھ،
یعنی یہ پوری مدت وہ زندہ رہے تو وہ پوری مدت کا اجارہ صحیح ہوگا. استحقاقہم لہا، لہا یعنی مدت، لہا کی ضمیر مدت کی طرف ہو. استحقاقہم یعنی بطن اول کا حقدار ہونا، لہا اس پوری مدت کا. حتی لو آجروہا مدتاً یقطع فیہا بعدم بقائہم الیہ عادتاً فالزائد باطل من الابتداء. یہاں تک کہ اگر بطن اول والوں نے اجارہ اتنی مدت کے لیے دیا جس مدت میں ان کا باقی نہ رہنا یقینی ہے. بطور مثال انہوں نے 200 سال اجارہ دیا، تو 200 سال تو عام طور پر لوگ زندہ نہیں رہتے ہیں، تو اس اضافی مدت میں اجارہ باطل ہونا پتہ چلے گا، شروع ہی سے باطل ہے، کیونکہ عادت اور عرف سے زیادہ مدت رکھا انہوں نے. جتنا عام طور پر لوگ زندہ رہتے ہیں 70-80 سال، اس سے زیادہ دیا ہے تو زیادہ مدت کا اجارہ شروع سے ہی باطل شمار ہوگا. حتیٰ یہاں تک لو آجروہا اگر بطن اول نے مال وقف کو اجارہ پہ دیا مدتاً ایسی مدت میں یقطع فیہا اس مدت میں یقین ہے بعدم بقائہم الیہا عادتاً عام طور پر وہ بطن اول والے اس مدت تک باقی نہیں رہتے ہیں. فالزائد باطل من الابتداء تو وہ وقف شروع ہی سے باطل ہے. ولا یباح لهم اخذ قسطہ من الاجرہ اور بطن اول والوں کے لیے اس باطل مدت کے اجرت کا حصہ لینا جائز نہیں ہے. وَإِنَّمَا أُبِيحَ فِي الْمُمْكِنِ اما جو ممکن مدت ہے جتنا زندہ رہ سکتے ہیں اس کی اجرت تو لے سکتا ہے. کیوں؟ استصحابا للاستحقاق بحسب الامکان، تو استحقاق وقف کے استصحاب کرتے ہوئے، یعنی اتنی مدت تک وہ حقدار ہے اس حق کو استصحاب کرتے ہیں. استصحاب استقبالی کہتے ہیں اس کو، یعنی آئندہ اتنی مدت تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں تو ان کا حق بھی جاری رہیں گے بحسب الامکان، امکان کے حساب سے. اور دوسرا استصحاب بھی ہے وَلِأَصَالَةِ الْبَقَاءِ، اور اصل کیا ہے؟ ان کا حق باقی رہنا ہے اور وہ خود بھی باقی رہنا ہے. بطن اول والے 70-80 سال تک باقی رہنا اصل ہے، جب تک ان کے خلاف ظاہر نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، تو ان کا باقی رہنا اصل ہے. وَحَيْثُ تَبْطُلُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ اور جہاں بعض مدت میں اجارہ باطل ہو جائے تو فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى وَرَثَةِ الْآجِرِ، تو اس صورت میں مستأجر رجوع کرے گا. مستأجر یعنی اجارہ پہ لینے والے، اجارہ پہ لینے والے مراد ہے. جنہوں نے اجارہ پہ لیا ہے وہ مستأجر ہے، انہوں نے مدت اجارہ کا پیسہ دے چکا ہے پہلے سے، تو وہ رجوع کریں گے اعلیٰ ورثۃ الآجر یعنی اجارہ پہ دینے والے کے وارث کی طرف. اجارہ پہ دینے والے موجر ہے، وہ مر گئے ہیں، بطن اول ہے، وہ مر گئے ہیں، تو مستأجر جا کے آجر کے وارث سے پیسہ واپس کریں گے. بقسط المدت الباقیہ، جتنی مدت باقی ہے اس کا قسط واپس کرنا ہے. ان کان قد قبض الاجرۃ وخلف ترکۃ، اجرت واپس کرنا اس صورت میں ہے کہ اگر آجر نے یا بطن اول والوں نے پوری اجرت کو قبضہ کیا ہو اور اپنے پیچھے ترکہ بھی چھوڑا ہو، تو اس صورت میں مستأجر یعنی اجارہ پہ لینے والے آدھی اجرت واپس کریں گے. فَلَوْ لَمْ يُخْلِفْ مَالًا اگر مرنے والے بطن اول والوں نے یا موجر نے کوئی بھی مال اپنے پیچھے نہیں چھوڑا، کوئی ارث نہیں ہے، تو لم یجب علی الوارث الوفاء من مالہ، تو موجر کے وارث پر واجب نہیں ہے اپنے مال سے اس کی اجرت کو پورا کرے یا اس کے دین کو پورا کرے. کغیرہا من الدیون، جس طرح اجرت کے علاوہ باقی قرض اور دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر میت پر کوئی دین ہو اور میت نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے تو
من بعد وصیت یوصین بہا او دین، قرآن کی آیت ہے کہ میت کا ترکہ وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور دین ادا کرنے کے بعد تقسیم ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ مدت باقی ماندہ کا یا مدت باطلہ کی اجرت پہلے موجر نے لیا ہوا ہے اور اپنے زندگی میں کھا کے ختم کیا ہے، تو اس موجر کے وارثین پر واجب نہیں ہے وہ پیسہ واپس کرے۔ ھذا اذا کان قد آجرها لمصلحته او لم یکن ناظرا، ھذا یعنی یہ حکم، باقی ماندہ مدت میں اجارہ باطل ہونے والا حکم اس صورت میں ہے کہ اگر بطن اول والوں نے مال کو اجارہ دیا لمصلحتہ یعنی لمصلحت نفسہ، اپنے ذات کی مصلحت کے لیے، او لم یکن ناظرا اور وہ لوگ ناظر بھی نہیں ہے یا ناظر نہیں ہے، بطن اول والے ناظر نہیں ہے اور اپنے مصلحت کے لیے اجارہ پہ دیا ہے اور آدھی مدت کے بعد وہ ختم ہو گئے تو اجارہ باطل ہوگا۔ پس اس بنا پر فلو کان ناظرا، اگر بطن اول والے ناظر ہو، او آجرہا لمصلحت البطون یا انہوں نے تمام نسلوں کے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجارہ پہ دیا ہے، تو لم تبطل الاجارۃ، اجارہ باطل نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُوجِرُ هُوَ النَّاظِرُ فِي الْوَقْفِ، اسی طرح اجارہ باطل نہیں ہوگا اگر اجارہ پہ دینے والے خود ناظر وقف ہو، اجارہ پہ دینے والے بطن اول والے نہ ہوا۔ ابھی تک ہماری گفتگو بطن اول کے بارے میں تھی، ابھی آخر میں کہہ رہے کہ اجارہ پہ دینے والے بطن اول والے نہیں ہیں بلکہ ناظر نے اجارہ پہ دیا ہے تمام بطون کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، تو بھی اجارہ باطل نہیں ہونا چاہے۔ وقضا، اسی طرح اجارہ باطل نہیں ہوگا لو کان الموجر ہوا الناظر، موجر ناظر ہو، اجارہ پہ دینے والے ناظر خود ہو، فی الوقف، وقف میں ناظر ہو، مع کونہ غیر مستحقین، ساتھ اس کے کہ وہ ناظر مستحق وقف نہیں ہے، یعنی موقوف علیہم میں شمار نہیں ہوتے ہیں، وہ ناظر الگ ہے، اور الگ ناظر نے مال اجارہ پہ دیا ہے تو جتنی مدت اجارہ پہ دیا ہے وہ اجارہ صحیح ہے، باطل نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔